بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا خدا کر کے آخر کار انڈیا چائنا پہنچ گیا۔ مطلب مودی بذات خود چائنا کے دورے پہ چلا گیا، وہاں چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ مل گیا، شی جی پنگ کے ساتھ، اور جو پرانا دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو ایک بہت ہی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس وقت، کیونکہ چائنا اور رشیا جو ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے امریکہ کے اگینسٹ، ڈالر کے اگینسٹ، وہ تقریباً 90% مکمل ہو گیا ہے وہ منصوبہ، اور اس کے لیے جتنی بھی کڑیاں ملانی تھی، جتنی بھی اس کے لیے جو بیک ڈور پہ جو کام ہو رہا تھا، وہ تقریباً مودی کے جانے سے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ سارا پلان جو بنایا گیا تھا، پچھلے آپ تقریباً 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پاور کی جنگ ہو رہی تھی، ڈومیننسی کی جنگ ہو رہی تھی۔ دونوں جو بلاک تھے، رشین اور چائنا، اور اسرائیل اینڈ امریکہ، یہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ دب نہ سکے، اور چائنیز اور رشین کا جو فارمولہ تھا وہ دن بدن زور پکڑتا گیا، اور اس کی ڈومیننسی جو تھی وہ لاگو ہوتی رہی، اور اسی ڈومیننسی کی وجہ سے انڈیا مجبور ہو کر چائنا کے گود میں چلا گیا ہے، اور ابھی چائنا نے ان کو بہت ہی زبردست قسم کی ویلکم کی، اور یہ ویلکم بنتا بھی ہے۔ آپ نے کسی دشمن ملک کا حریف جب آپ توڑتے ہیں تو آپ اسی طرح ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس کا آؤ بھگت کرتے ہیں، کیونکہ اس حریف کی وجہ سے آپ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بہت حاوی ہوتا ہے، وہ اس کی چالیں جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اور یہ جو رشیا اور چائنا نے مل کر یہ گیم کیا، یہ تقریباً اس پورے خطے کو انہوں نے سیو کر لیا ہے، اور مطلب محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اتنی بڑی گیم کر رہے تھے، ان کی بیچ بڑی بڑی جنگوں کا خطرہ بھی لاحق تھا، خطرہ اب بھی ہے، اور انہوں نے کافی رسک لیا کہ اس چیز کو یہ چیز امپلیمنٹ کر سکے۔ تو امریکہ کے امپائر کو ابھی یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ابھی جو کرنسی لانچ کریں گے بریکس کی صورت میں، اور بھی چائنا یہ بھی آفر کر رہا ہے سارے ممالک کو، انڈیا کو بھی کر رہا ہے، رشیا کو بھی کر رہا ہے، پاکستان کو بھی کر رہا ہے، سعودیہ کو بھی کر رہا ہے، کہ آپ کا جو بھی لوکل کرنسی ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ ٹریڈ شروع کرو۔ مطلب کسی کے پاس روپے ہے تو روپے میں ہم سے خریداری کرو، کسی کے پاس ابھی پیسے ہیں تو پیسے سے لے، کسی کے ساتھ ریال ہے، درہم ہے، اور روبل ہے، وغیرہ وغیرہ، ین ہے، ین میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی پیکج وہ دے رہا ہے، اور اسی پیکج کی وجہ سے لوگ دڑا دڑ چائنیز اور رشین بلاک میں یہ جا رہے ہیں۔ ابھی رشین نے یہ ایک اور سجیشن بھی دیا ہے کہ چائنا، انڈیا اور رشیا اپنا ایک فوجی الائنس بھی بنا دے، نیٹو طرز کا، اور یہ ہوگا بھی مستقبل میں، یہ لوگ اسی طرح کا فوج بنائیں گے اور اسی طرح ایک مضبوط بلاک بنائیں گے، کیونکہ امریکن بلاک نے یہ چیزیں مسلط کی تھی، اسی لیے وہ دنیا پہ راج کر رہا تھا، دنیا پہ وہ حکومت کر رہا تھا۔ ابھی جو شی جن پنگ ہے، اس نے یورپ کو بھی یہی آفر دی کہ آپ ہم سے یورو میں ٹریڈ کرو، ڈالر میں بالکل نہ کرو، اور یہ چالیں اگر چائنا کی، رشیا کی کامیاب ہوتی ہے تو امریکن حکومت کا تختہ دڑن، مطلب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈالر کی زور پہ ہو رہا ہے، ڈالر کی ٹریڈ کی وجہ سے یہ امریکہ اتنا مضبوط ہے، اور انہوں نے یہ بہت بڑے عرصے کی پلاننگ لگ رہی ہے، یہ آج کل کی پلاننگ ہے نہیں۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ تقریباً 30-35 سال پرانا گیم ہے جو چل رہا ہے۔ یہ مطلب کبھی کس ملک کو، کبھی کس ملک کو، طریقے سے یہ لوگ آزماتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سٹیپ وائز چلتے تھے، کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ بات
قذافی نے بھی کی تھی تو اس کا کیا حشر کیا، یہ بات جو ہے صدام نے بھی کی تھی، اس کا کیا حشر کیا۔ مطلب جس نے ڈالر کے خلاف اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ بات اس کے ایوانوں میں ہوتی تھی، ان کی سیکرٹ حالوں میں ہوتی تھی، اور جب وہ سیکرٹ لیک ہو جاتی تھی اسی ٹائم وہ جو لیڈر تھا یا جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ابھی یہ اس ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ یہ کھل کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب چائنا بھی اس طرح کھل کے نہیں بول سکتا تھا ایک وقت میں، رشیا بھی کھل کے نہیں بول سکتا تھا ایک وقت میں۔ ابھی جب یہ کھل کر بول رہے ہیں تو تقریباً یہ بیک پر بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، اور تقریباً 90% یہ مطلب اس چیز کو یہ کور کر چکے ہیں، اور بہت عنقریب یہ جو ہے اپنے کرنسیز میں اور اپنے اس میں ٹریڈ شروع کر دیں گے۔ اور آلریڈی انڈیا نے جو اتنا بڑا انکار کر دیا، لگ تو یہ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کو مثال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا، وہ انڈیا کی اکانومی اتنا خراب کر دے گا کہ ایک مثال بن جائے گی، اور باقی ممالک جو ہے وہ ڈر کر امریکہ کے پریشر میں آ جائیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا جتنا بھی وہ رولز ہیں وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن انڈیا ڈٹا رہا، مستقل مزاج رہا، انہوں نے اپنا پلان بنایا تھا، چائنیز نے ان کی ہیلپ کی، رشین نے ان کی ہیلپ کی۔ اگر آپ کو جتنا بھی مطلب دھچکا لگتا ہے ہم اس دھچکے کو سپورٹ کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا میڈیا چینل کے ذریعے کہ رشیا نے اس کو آئل اس میں اور بھی مزید ڈسکاؤنٹ دی تھی، مطلب 22 لاکھ بیرل وہ خرید رہے تھے، اور یہ انڈیا کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی 40 بیرل تک ہی جائیں گے، اس کی جو امپورٹ ہے وہ کریں گے۔ تو رشین نے ان کو اور بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا، مطلب ان کا جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ ان کی لاسز کو کور کر رہا تھا آن دا ادر سائڈ۔ تو یہی سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح چائنیز نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری جتنی بھی ٹریڈ کے دروازے اس ریجن میں بند ہیں وہ ہم کھول لیں گے، تو چاہے تمہارا لاس ادھر ہو رہا ہے امریکہ میں تو وہ لاس نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے ادھر جو سارے ڈورز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، جو ونڈوز ہیں، جو راہداریاں ہیں وہ آپ کو الاؤ کی جائے گی، آپ اپنے علاقے میں آس پڑوس میں اپنا ٹریڈ آزادانہ کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے انڈیا نے اپنی جو پرائسز تھی وہ کم نہیں کی۔ امریکن جو سپلائر تھے ان کو اسی چیز میں مطلب اسی پرائس میں انڈیا سے گڈز جو تھے وہ خریدنے پڑتے تھے، اور پھر ان کا جو اضافی ٹیرف تھا وہ امریکن سپلائر کو خود اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ سارا نقصان تھا یہ امریکن لوگوں کو اور امریکن سپلائر کو جاتا تھا، مطلب انڈیا کا کچھ نہیں جاتا تھا۔ تو یہی دنیا کی چالیں ہوتی تھی، کیسے ٹریڈ وار کے ذریعے، ٹیرف کے ذریعے، سینکشن کے ذریعے یہ دنیا کو کنٹرول کرتے رہتے تھے، اور ہم آپس میں اپنے حکمرانوں کو اکثر گالیاں وغیرہ دیتے تھے۔ حالانکہ یہ جو امریکن پریشرز ہوتی ہیں یا سپر پاور کی پریشر ہوتی ہے یا دنیا کے ممالک کی پریشر ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی پریشر نہیں ہوتی۔ آپ پر طرح طرح کے دروازے بند ہوتے ہیں، طرح طرح کے معاملات آپ کے خراب ہوتے ہیں، مطلب بڑے بڑے معاملات آپ پہ ایک قسم کی آکسیجن وہ بند کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے مجبوراً یہ جو چھوٹے ممالک پاکستان، افغانستان، قطر، سعودیہ وغیرہ جو جتنے بھی چھوٹے ممالک تھے، یہ مجبوراً وہ اقدام اٹھاتے تھے جو وہ لوگ کہتے تھے۔ تو وہ اصل بات، وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وسیلہ بنایا چائنا کو، رشیا کو، اور یہ ان کے حامی ممالک بن گئے، اور یہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور امریکہ کا جتنا بھی خطرناک پلان تھے وہ اس سے بھی ابھی آگے جا رہے تھے، مطلب ورلڈ آرڈر لا رہے تھے، جو اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ مسلط کر رہے تھے، اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور مطلب فلسطینیوں کو کی جو زمین تھی وہ ہڑپ
ہونے کی بات ہو رہی تھی. تو ابھی اگر OIC میں پاکستانی یا اس طرح عرب ممالک کھل کر بولتے ہیں یا سینہ چھوڑ کر کچھ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ کوششیں ہیں اور یہ جو ہے پلاننگ ہے. تو دنیا اسی طرح بڑھتی ہے اور دنیا اسی طریقے سے آگے جا رہی ہوتی ہے. چائنا نے جو شی جن پنگ ہے، چائنا نے انڈیا کو یہ باور کرایا ہے اور اس کو یہ تسلی دی ہے کہ چائنا اور جو انڈیا ہے یہ دنیا کے سویلائز ترین لوگوں میں سے ہے. تو ہمیں اس بات پہ فخر کرنی چاہیے. دوسرا چائنا جو ہے وہ اور انڈیا کو ہمیں مطلب ایک پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے. جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اس صورت میں ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہمارا ہونا ہمارے مفاد میں ہے، ہماری ترقی میں ہے، ہماری جو ہے وہ ہم فائدے میں ہے. ٹھیک ہے. اور میں یعنی چائنا انڈیا کے ساتھ ہر سچویشن میں مضبوط کھڑا رہوں گا. مطلب اس کا اگر مالی خسارہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اسی طرح دوسرے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں تو چائنا نے اس کو یہ باور کرایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اسی طرح انڈیا نے بھی کہا ہوگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور یا کھڑے رہیں گے. تو یہ جو باہمی اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح ڈسکس ہوتی ہیں. یہ پلانس پہلے سے یہ طے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں لیڈران جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور تصویریں وغیرہ کھینچ لیتے ہیں یا اسی طرح بڑے بڑے پریس کانفرنسز ہو جاتے ہیں، میٹنگز ہو جاتی ہیں. تو یہ جو SCO تھا یہ بہت ہی ایک قسم کی ایک بڑا معنی رکھتا ہے. یہ عام SCO نہیں تھا. اس وجہ سے ابھی امریکن کافی پریشان ہیں کہ ایک زبردست حامی ملک جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، دباتے دباتے پریشرائز کرتے کرتے. تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور زمین والے جتنے بھی چالے چلے اور ہوتا وہی ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر دنیا کا نظام ٹھیک کرتا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.